ایک بہن کا سوال ہے کہ میں جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں تو پتہ نہیں کہاں کہاں کے گندے اور برے خیالات میرے دماغ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا ایمان تو نہیں ختم ہو گیا۔ ایک اور بھائی نے پوچھا کہ میں جب مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے گھر کے جھگڑے، کاروبار کی ٹینشنز اور وہ باتیں یاد آتی ہیں جو میں عام زندگی میں بھول چکا ہوتا ہوں۔ کیا میری نماز ہو بھی رہی ہے یا میں صرف ٹکرے مار رہا ہوں؟ اور ایک تو ایسا سوال آیا کہ جس نے میرا دل دہلا دیا۔ ایک نوجوان کہتا ہے کہ میں ان برے خیالات سے اتنا تنگ آ گیا ہوں کہ اب میرا نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ میں نے نماز چھوڑ دی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ میری نماز قبول ہی نہیں کر رہا۔ دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، اگر آپ بھی مصلی پر کھڑے ہو کر دنیا کے کاموں میں کھو جاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آج میں آپ کو وہ حقیقت بتانے والا ہوں جو آپ کا ڈر ختم کر دے گی۔ میں آپ کو اس خفیہ دشمن کا نام بھی بتاؤں گا جو خاص طور پر آپ کی نماز پر ڈیوٹی دیتا ہے۔ آج کی یہ چند منٹ کی ویڈیو آپ کی زندگی کی سب سے اہم ویڈیو ثابت ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اگر آج آپ نے یہ بات نہ سمجھی تو شیطان آپ کو نماز سے دور کر کے ہی دم لے گا۔ میں آپ کو ابھی اسی ویڈیو میں وہ نبوی طریقہ اور وہ حل بتاؤں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا ہے، لیکن ایک بات پہلے ہی اپنے پلے باندھ لیں۔ اگر آپ نے ویڈیو کا ایک بھی حصہ کاٹ کر دیکھا یا ان سوالوں کے جواب ادھورے چھوڑے تو کل کو جب آپ مصلی پر کھڑے ہوں گے اور وہی خیالات دوبارہ آئیں گے تو پھر آپ کے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ وہ ایک خطرناک غلطی کیا ہے جو ہم سب نماز میں کرتے ہیں، وہ ابھی میں بتانے لگا ہوں۔ دوستو، اب میں آپ کو وہ 5 بڑے پوائنٹس بتانے لگا ہوں جن پر میں نے آج کی اس پوری ویڈیو کو ڈیزائن کیا ہے۔ اگر آپ نے ان 5 باتوں کو سمجھ لیا تو میں اللہ کے حکم سے دعوے سے کہتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کی نماز کبھی بوجھ نہیں بنے گی۔ پہلا پوائنٹ، ہم یہ جانیں گے کہ کیا ان برے خیالات سے واقعی آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے یا یہ صرف آپ کا وہم ہے؟ دوستو، اس کا جواب آپ کو حیران کر دے گا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں آپ کو وہ بڑی خوشخبری سناؤں گا جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو دی ہے جنہیں نماز میں وسوسے آتے ہیں۔ یہ سن کر آپ کا اپنی نمازوں پر یقین بڑھ جائے گا۔ تیسرا پوائنٹ، ہم اس خفیہ دشمن کا نقاب اتاریں گے جس کا نام حدیث میں آیا ہے اور جو خاص طور پر آپ کے مصلی پر ڈیوٹی دیتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ، میں آپ کو وہ نبوی علاج اور وہ خاص طریقہ کر کے دکھاؤں گا جس سے یہ دشمن سیکنڈوں میں آپ کی نماز سے بھاگ جائے گا۔ اور پانچواں پوائنٹ تو سب سے اہم ہے، میں آپ کو وہ 2 کام بتاؤں گا جو اگر آپ نے وضو کے وقت اور نماز کے دوران کر لیے تو شیطان آپ کے قریب آنے کی جرت بھی نہیں کرے گا۔ یقین مانے اگر آپ نے ان 5 پوائنٹس میں سے ایک بھی مس کر دیا تو آپ کا یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ اب ہم پہلے پوائنٹ سے اس روحانی سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ دوستو، نماز کی ان گتھیوں کو سلجھانے سے پہلے ایک بہت بڑا انکشاف سن لیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ خیالات گناہ ہیں؟ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں وہ حدیث سناؤں گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خیالات کو گناہ نہیں بلکہ کچھ اور ہی قرار دیا ہے، اور وہ بات سن کر آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو آ جائیں گے۔ وہ کیا بات ہے وہ میں آپ کو تب بتاؤں گا جب میں اس شیطان کا نام اور اس کا کام ظاہر کروں گا جو آپ کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ویڈیو کے بالکل آخر میں ایک ایسا جادوئی لفظ بتاؤں گا جو اگر آپ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنی زبان سے نکال لیں تو شیطان آپ کے قریب آنے کی جرت بھی نہیں کرے گا۔ وہ لفظ میں نے آخر کے لیے بچا کر رکھا ہے کیونکہ وہ صرف ان سچے نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نماز بچانا چاہتے ہیں۔ دوستو، کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ مصلی پر آپ کھڑے ہوں، زبان سے اللہ اکبر کہیں، لیکن دماغ ایک دم سے دنیا کے دھندوں میں، گناہوں کی یاد میں یا فضول باتوں میں بھٹک جائے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس سے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ وہ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری نماز ہو ہی نہیں رہی۔ آج میں آپ کو وہ حقیقت بتاؤں گا جو سن کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ میں آپ کو اس خفیہ دشمن کا نام بتاؤں گا جو خاص طور پر آپ کی نماز خراب کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے آج یہ ویڈیو سکپ کر دی تو یاد رکھیں آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی عبادت یعنی نماز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خطرے میں ڈال دیں گے۔ وہ ایک غلطی کیا ہے جو ہم سب کرتے ہیں وہ ابھی میں بتانے لگا ہوں۔ دوستو، پہلا پوائنٹ، کیا برے خیالات آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب آتے ہیں اس پہلے اور سب سے بڑے سوال کی طرف جس نے لاکھوں نمازیوں کی نیندیں اڑا رکھی ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب نماز میں اتنے برے، گندے اور فضول خیالات آتے ہیں
تو کیا ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ کیا ہماری وہ ٹکریں مارنا اللہ قبول بھی کرتا ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا وار یہی ہے، وہ آپ کے دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھ تو کتنا گناہ گار ہے، مصلی پر کھڑا ہے اور سوچ کیا رہا ہے، تیری تو نماز ہی نہیں ہوئی، تو منافق ہے۔ اور جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جب ایک بندہ بار بار یہ سوچتا ہے تو وہ مایوس ہو کر مصلی سے اٹھ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ نماز ہی چھوڑ دیتا ہے۔ دوستو کان کھول کر سن لیں، یہ بات میں آپ کو پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ محض خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ جب تک آپ اپنی زبان سے کوئی دنیاوی بات نہ نکالیں یا آپ کا وضو نہ ٹوٹے، آپ کی نماز قائم ہے۔ لیکن شیطان آپ کو یہ بتائے گا نہیں، وہ تو چاہے گا کہ آپ اس ڈر سے مصلی کو ہی آگ لگا دیں۔ یہاں ایک بہت باریک نکتہ ہے جو 99% لوگ نہیں جانتے۔ اگر آپ نے اس نکتے کو نہ سمجھا تو آپ کی نماز بے شک ٹوٹے گی تو نہیں، لیکن وہ اللہ کے ہاں مقبول بھی نہیں ہوگی۔ وہ کیا چیز ہے جو نماز کو ٹوٹنے سے تو بچا لیتی ہے لیکن اسے بے جان کر دیتی ہے؟ یہ وہ راز ہے جو میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، کیونکہ اگر میں نے یہ ابھی بتا دیا تو آپ اس خفیہ دشمن کی چال نہیں سمجھ پائیں گے جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا۔ اس دشمن کا نام اور اس کا کام سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، اس لیے میرے ساتھ جڑے رہیے کیونکہ اب ہم اس دشمن کا نقاب اتارنے لگے ہیں۔ میرے دوستو، نماز میں خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو آپ خود لاتے ہیں جیسے کاروبار کا حساب کرنا، اور ایک وہ جو بن بلائے مہمان کی طرح آ جاتے ہیں۔ شیطان اتنا مکار ہے کہ وہ آپ کو نماز میں وہ باتیں یاد دلائے گا جو آپ کو سارا دن یاد نہیں آتی تھی۔ آپ کی کھوئی ہوئی چابی مل جائے گی، آپ کو وہ حساب یاد آئے گا جو مہینوں سے الجھا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ کو آپ کے دشمن کی وہ بات یاد دلائے گا جس پر آپ کو غصہ آئے۔ جانتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر اس نے آپ کا رخ اللہ سے پھیر کر دنیا کی طرف کر دیا تو آپ کی نماز صرف ایک جسمانی ورزش بن کر رہ جائے گی۔ میں آپ کو ایک ایسی مثال دیتا ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ دوستو فرض کریں آپ کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کا جسم تو وہاں ہو لیکن آپ کی نظریں کہیں اور ہوں اور آپ دماغ میں کسی اور کی باتیں سوچ رہے ہوں، تو کیا وہ بادشاہ آپ کو انعام دے گا؟ ہرگز نہیں۔ نماز بھی ایسے ہی ہے، یہ اللہ کے سامنے حاضری ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ آپ اس حاضری میں غیر حاضر ہو جائیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر نماز نہیں ٹوٹتی تو پھر ہم اس عذاب سے بچیں کیسے؟ ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم گناہ گار نہ ہو جائیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اب میں آپ کو وہ بڑی خوشخبری سنانے والا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو دی ہے جنہیں نماز میں برے خیالات آتے ہیں۔ یہ بات سن کر آپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے گا اور آپ کو اپنی نمازوں سے محبت ہو جائے گی۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ اب میں آپ کو اس خفیہ دشمن یعنی اس شیطان کے نام کے ساتھ بتانے لگا ہوں جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ تیار ہو جائیں کیونکہ اب اصلی علم شروع ہونے والا ہے۔ دوستو اب یہاں سے دوسرا پوائنٹ سٹارٹ ہونے والا ہے۔ برے خیالات تو پکے ایمان کی نشانی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب جو بات میں کرنے لگا ہوں نا، وہ سن کر آپ کے دل کا بوجھ آدھا رہ جائے گا۔ آپ کو لگتا ہے نا کہ نماز میں گندے خیالات آنا، برے وسوسے آنا گناہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ توبہ توبہ بہت برے انسان بن گئے ہیں؟ تو ذرا کان لگا کر سنیں۔ آج سے 1400 سال پہلے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پکے سچے ساتھی تھے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اسی پریشانی میں مبتلا تھے۔ وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ایک دن ہمت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دلوں میں ایسے ایسے برے اور گندے خیالات آتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جلتے ہوئے کوئلوں پر لیٹ جائیں، اپنی جانیں دے دیں، لیکن وہ گندی بات زبان پر نہ لائیں۔ سوچیں وہ کتنے ڈرے ہوئے ہوں گے۔ انہیں لگتا تھا کہ شاید وہ منافق ہو گئے ہیں، لیکن میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کیا جواب دیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ نہیں کیا بلکہ مسکرا کر پوچھا، کیا واقعی تمہیں ایسے برے خیالات آتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی بات کہی جو آج آپ کے لیے بھی ایک مرہم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہی تو پکا اور سچا ایمان ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ کیسی بات ہوئی؟ برے خیال آنا ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی یہی تو وہ راز ہے جو شیطان آپ کو کبھی سمجھنے نہیں دے گا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ آپ اسے گناہ سمجھ کر مصلی چھوڑ دیں۔ میں ابھی آپ کو ایک ایسی مثال دوں گا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ وہ مثال سن کر آپ کا بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ شیطان آپ کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔
وہ مثال میں ابھی آپ کو اس خنزب نامی شیطان کی حقیقت بتانے سے ٹھیک پہلے دوں گا، کیونکہ اس کے بعد آپ کو شیطان پر غصہ آئے گا، اپنے آپ پر نہیں۔ میرے دوستو، سادہ سی بات سمجھیں، ایک چور کہاں چوری کرنے جاتا ہے؟ جہاں مال ہوتا ہے، جہاں سونا چاندی ہوتا ہے، یا اس گھر میں جہاں کچھ بھی نہیں ہے؟ ظاہر ہے وہ تو وہیں جائے گا نا جہاں قیمتی سامان ہوگا۔ آپ کا یہ جو دل ہے نا، یہ وہ گھر ہے جس میں ایمان کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ شیطان وہ چور ہے جو آپ کے اس گھر پر ڈاکہ ڈالنے آتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں ایمان نہ ہوتا، اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہوتی، تو شیطان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ آپ کی نماز میں آ کر آپ کو تنگ کرتا؟ وہ تو آپ کو چھیڑتا ہی نہ۔ وہ آپ کو اس لیے تنگ کر رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس ایمان کا سونا موجود ہے۔ وہ آپ کو برے خیال اس لیے دکھاتا ہے تاکہ آپ کو لگے کہ آپ برے ہیں اور آپ مایوس ہو جائیں۔ اگر آپ کو وہ خیال برے لگ رہے ہیں تو یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا ایمان زندہ ہے۔ اگر ایمان مر گیا ہوتا تو برے خیالوں پر آپ کو دکھ نہ ہوتا بلکہ مزہ آتا۔ لیکن میرے دوستو، اب ایک بہت بڑا خطرہ آنے والا ہے۔ شیطان نے دیکھ لیا ہے کہ آپ اس کی یہ چال سمجھ گئے ہیں۔ اب وہ اپنا دوسرا کارڈ کھیلے گا۔ وہ آپ کی نماز اور قرآن پڑھنے کے بیچ میں ایک دیوار بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ ایک ایسا خطرناک شیطان ہے جس کا کام ہی صرف نمازیں برباد کرنا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اور وہ کیسے آپ کی زبان کو روک دیتا ہے؟ وہ اب میں آپ کو اس کے نام کے ساتھ بتانے لگا ہوں، کیونکہ اس کا نام جانتے ہی آدھی جنگ تو آپ جیت جائیں گے۔ دوستو، اب یہاں سے تیسرا پوائنٹ شروع ہونے والا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، اب وقت آ گیا ہے اس نقاب پوش دشمن کا چہرہ بے نقاب کرنے کا جس نے ہم سب کی نمازوں میں آگ لگا رکھی ہے۔ وہ دشمن کوئی عام شیطان نہیں ہے بلکہ وہ ایک اسپیشل ڈیوٹی پر مامور ہے جس کا کام صرف اور صرف نمازیوں کو مصلے سے بھگانا ہے۔ دوستو، اس کا نام ہے خنزب۔ جی ہاں، خنزب۔ یہ وہ شیطان ہے جس کا ذکر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جب ایک صحابی پریشان ہو کر آئے کہ یا رسول اللہ، جب میں نماز پڑھتا ہوں یا قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو شیطان میرے اور نماز کے بیچ میں آ کر دیوار بن جاتا ہے اور مجھے الجھا دیتا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ خنزب کرتا کیا ہے، یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ میرے بھائی، یہ اتنا مکار ہے کہ یہ آپ کو گالی نہیں دے گا، یہ آپ کو نماز سے اٹھنے کا نہیں کہے گا، بلکہ یہ آپ کے دماغ کی کھڑکیاں کھول دے گا۔ ابھی میں آپ کو وہ 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جو یہ خنزب خاص طور پر آپ کو تب یاد دلاتا ہے جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی یہ 3 باتیں نماز میں یاد آتی ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ خنزب آپ کے کندھے پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں وہ میں ابھی اس خفیہ چابی کو بتانے سے پہلے بتاؤں گا جو اسے بھگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ میرے دوستو، خنزب کی پہلی چال یہ ہے کہ وہ آپ کو گمشدہ چیزیں یاد دلاتا ہے۔ آپ سارا دن چابیاں ڈھونڈتے رہیں، موبائل ڈھونڈتے رہیں، نہیں ملے گا، لیکن جیسے ہی نماز شروع کریں گے وہ آپ کے کان میں آ کر کہے گا، اوئے وہ دیکھو الماری کے پیچھے پڑی ہے۔ اس کی دوسری چال یہ ہے کہ وہ آپ کو پچھلے جھگڑے یاد دلاتا ہے۔ آپ کو اچانک وہ بات یاد آئے گی جو کسی نے 2 سال پہلے کہی تھی اور آپ کا دل چاہے گا کہ ابھی نماز چھوڑ کر اسے جواب دوں۔ اور اس کی تیسری اور سب سے خطرناک چال، وہ آپ کو نماز کی رکعتیں بھلا دیتا ہے۔ آپ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ دوسری رکعت تھی یا تیسری، میں نے سجدہ 1 کیا یا 2۔ جانتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ آپ کو اپنی نماز پر شک ہو جائے اور آپ تنگ آ کر مصلے سے اٹھ جائیں۔ یہ خنزب آپ کا سب سے بڑا ڈاکو ہے جو آپ کے سکون کو لوٹتا ہے، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جہاں بیماری ہوتی ہے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج بھی بتایا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی اس خنزب کو بھگائیں کیسے؟ کیا اس کا کوئی وظیفہ ہے؟ کیا اس کا کوئی توڑ ہے؟ تو میرے بھائیوں، اب میں آپ کو وہ پاورفل طریقہ بتانے لگا ہوں جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ یہ طریقہ اتنا عجیب ہے کہ شاید آپ کو سن کر یقین نہ آئے، لیکن جیسے ہی آپ یہ کریں گے یہ خنزب ایسے بھاگے گا جیسے آگ سے دھواں بھاگتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے اور اسے نماز کے بیچ میں کیسے کرنا ہے وہ اب میں آپ کو چوتھے پوائنٹ میں بتانے لگا ہوں، کیونکہ اصلی جیت اب آپ کی ہونے والی ہے۔ چوتھا پوائنٹ، میرے دوستو، اب وقت آ گیا ہے اس خنزب کو مصلے سے دھکے دے کر باہر نکالنے کا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی کیا کوئی بہت لمبا وظیفہ کرنا پڑے گا؟ کیا ہمیں گھنٹوں مصلے پر بیٹھنا ہوگا؟ تو میرے پیارے بھائیوں، قربان جاؤں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنا آسان طریقہ بتایا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ جب ان صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یہ خنزب تو مجھے نماز میں الجھا دیتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غصہ نہیں کیا بلکہ ایک ایسا طریقہ بتایا جو آج بھی ہر مسلمان کے لیے ایک جادوئی اثر رکھتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب تمہیں اس خنزب کا احساس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ پڑھو، اور اپنی بائیں طرف یعنی لیفٹ سائیڈ 3 مرتبہ تھتکار دو۔ اب دوستو یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہے جو اکثر لوگ سن کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے بیچ میں بائیں طرف تھوکنا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے نماز میں تھوک دیا تو آپ کی نماز ہی نہیں بلکہ مصلی بھی خراب ہو جائے گا اور گناہ الگ ہوگا۔ وہ تھتکارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو، اور یہ کام نماز کے بیچ میں کب اور کیسے کرنا ہے یہ سن لیں، کیونکہ اگر آپ نے غلط وقت پر کیا تو آپ کی توجہ اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ وہ صحیح طریقہ اور صحیح وقت میں ابھی آپ کو اس خفیہ چابی کو بتانے سے ٹھیک پہلے بتاؤں گا جو اس کے بعد آتی ہے۔ میرے دوستو اسے غور سے سمجھ لیں۔ تھتکارنے کا مطلب تھوکنا نہیں ہے بلکہ صرف منہ سے ہلکی سی ہوا نکالنا ہے، جیسے ہم تھو کرتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ منہ سے پانی کا ایک قطرہ بھی باہر نہ آئے۔ اور کرنا کیسے ہے؟ جب آپ کو لگے کہ آپ کا دماغ بھٹک گیا ہے، آپ کو برے خیال آ رہے ہیں، تو نماز کے اندر ہی اپنی گردن کو ہلکا سا بائیں طرف کندھے کی طرف موڑیں اور 3 بار آہستہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 بار بائیں طرف تھتکار دیں۔ آپ یقین کریں جیسے ہی آپ یہ کریں گے وہ خنزب وہاں سے ایسے بھاگے گا جیسے کسی نے اس پر آگ کا گولا پھینک دیا ہو۔ یہ وہ طریقہ ہے جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزمایا ہوا بتایا ہے۔ اس سے آپ کا دل ایک دم ہلکا ہو جائے گا اور آپ کا دھیان دوبارہ اپنے رب کی طرف لگ جائے گا۔ لیکن میرے دوستو یہ تو وہ علاج ہے جو آپ نے بیماری آنے کے بعد کرنا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ یہ خنزب ہماری نماز کے قریب ہی نہ آئے۔ اب میں آپ کو وہ آخری 2 طریقے بتانے لگا ہوں جو آپ کی نماز کو ایک مضبوط قلعہ بنا دیں گی۔ ان میں سے ایک طریقہ تو وہ ہے جو آپ نے وضو کے وقت کرنا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو آپ کی نماز کی روح کو زندہ کر دے گا۔ وہ آخری نقطہ میں نے ویڈیو کے اس حصے کے لیے بچا کر رکھا ہے کیونکہ وہی آپ کی اس محنت کا اصل نچوڑ ہے۔ تیار ہو جائیں کیونکہ اب ہم آخری اور سب سے اہم منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ 5واں پوائنٹ۔ میرے دوستو اب وقت آ گیا ہے اس آخری علاج کا جو آپ کی نماز کو ایک ایسا مضبوط قلعہ بنا دے گا جس میں یہ خنزب نامی شیطان گھس ہی نہیں پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ایسی باتیں بتائی ہیں جن پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو یقین مانیں آپ کی نماز ٹکرے مارنا نہیں رہے گی بلکہ اللہ سے باتیں کرنا بن جائے گی۔ پہلی بات ہے آپ کی طہارت یعنی آپ کا وضو۔ ہم لوگ وضو تو کرتے ہیں لیکن بس جلدی ہاتھ پاؤں بھگو لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں وضو صرف جسم دھونے کا نام نہیں ہے، یہ روح کو تیار کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ کا وضو ادھورا ہوگا، اگر آپ کے دل میں وضو کے وقت اللہ کا دھیان نہیں ہوگا تو شیطان کو راستہ مل جائے گا کہ وہ آپ کی نماز میں گھس آئے۔ وضو ایسے کریں جیسے آپ کسی بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں جانے کی تیاری کر رہے ہوں۔ جب پانی آپ کے چہرے پر لگے تو سوچیں کہ میرے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ جب آپ کا وضو کامل ہوگا تو آپ کے گرد نور کا ایک حالہ بن جائے گا جسے توڑنا شیطان کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ دوستو وضو تو ہو گیا لیکن اب وہ دوسری بات سن لیں جس نے میری اپنی زندگی بدل دی۔ یہ وہ طریقہ ہے جو آپ کی نماز میں وہ بوریت ختم کر دے گا جو آپ کو دنیا کے خیالوں کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ، اس دوسری بات کو بتانے سے ٹھیک پہلے میں آپ کو وہ جادوئی نشانی بتانے والا ہوں جو اگر آپ کو نماز کے فوراً بعد محسوس ہو تو سمجھ لیں کہ آپ کی وہ نماز عرش پر قبول کر لی گئی ہے۔ وہ نشانی میں نے ویڈیو کے بالکل آخر کے لیے بچا کر رکھی ہے کیونکہ وہ آپ کا سرٹیفکیٹ ہے کہ آج اللہ آپ سے راضی ہو گیا۔ وہ نشانی کیا ہے وہ میں اب اس دوسرے حل کے فوراً بعد بتاؤں گا۔ دوستو دوسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا رہے ہیں۔ ہم سبحان ربی الاعلی تو کہہ دیتے ہیں لیکن ہمارا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے کہ دکان پر گاہک کتنے آئیں گے۔ تو دوستو اس کا حل یہ ہے کہ آپ نماز کا ترجمہ سیکھیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جب آپ کو لفظوں کا مطلب پتہ ہوگا تو آپ کا دماغ کہیں بھاگے گا ہی نہیں، وہ ان لفظوں کے پیچھے چلے گا۔ اور دوسری بات، نماز کو ٹھہر کر پڑھیں۔ ہم لوگ ایسے بھاگتے ہیں جیسے پیچھے پولیس لگی ہو۔ میرے بھائی جلدی میں کی گئی نماز شیطان کی دعوت ہے اور سکون سے پڑھی گئی نماز رحمان کی خوشنودی ہے۔
ایک ایک لفظ کو چبا چبا کر ٹھہر ٹھہر کر ادا کریں جیسے آپ اللہ سے براہ راست کلام کر رہے ہوں۔ دوستو اب آپ نے وضو بھی ٹھیک کر لیا، ترجمہ بھی سمجھ لیا اور خنزب کو بھگانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا۔ اب وہ گھڑی آ گئی ہے جب میں آپ کو وہ آخری راز اور وہ نشانی بتاؤں گا جو آج کے بعد آپ کا مصلی سے رشتہ جوڑ دے گی۔ اگر آپ نے یہ نشانی مس کر دی تو شاید آپ کو کبھی پتہ نہ چل سکے کہ آپ کی محنت ٹھیک سمت میں جا رہی ہے یا نہیں۔ وہ نشانی کیا ہے اور وہ آخری دعا جو میں آپ سب کے لیے کرنے والا ہوں وہ اب میں ویڈیو کے اختتام پر کرنے لگا ہوں، کہیں جائیے گا مت، کیونکہ اب ہم اس روحانی سفر کے سب سے خوبصورت مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ میرے دوستو اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ خفیہ نشانی بتاؤں، میں آپ کو ان 3 سوالوں کے جواب دینا چاہتا ہوں جو اس وقت آپ کے دلوں میں تڑپ رہے ہوں گے۔ پہلا سوال، وہ جو نمازیں ہم نے ان برے خیالوں کے ڈر سے چھوڑ دی ان کا کیا بنے گا؟ تو میرے بھائی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آج ہی سچے دل سے توبہ کریں اور ان چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا شروع کر دیں، اللہ پچھلی ساری کوتاہیاں معاف فرما دے گا۔ دوسرا سوال، کیا ان خیالات کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ جی نہیں، محض خیال آنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا جب تک آپ نماز کا کوئی رکن جیسے رکوع یا سجدہ نہ بھول جائیں۔ اور تیسرا سوال، اگر شیطان بار بار آئے تو کیا بار بار تھتکاریں؟ جی ہاں، جتنی بار وہ خنزب آ کر آپ کو چھیڑے اتنی بار بائیں طرف ہلکا سا تھتکار دیں، یہ آپ کی جنگ ہے اور اس جنگ میں آپ نے ہارنا نہیں ہے۔ دوستو اب سن لیں وہ نشانی جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ اگر آپ نے مصلی پر یہ سارے عمل کیے اور نماز کے بعد جب آپ سلام پھیریں تو اگر آپ کے دل میں افسوس پیدا ہو کہ ہائے میں اپنی نماز میں اللہ کو صحیح طرح یاد نہیں کر سکا تو مبارک ہو، یہی وہ نشانی ہے کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ افسوس کیوں؟ میرے بھائی جس کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ تو اکڑ کر مصلی سے اٹھ جاتا ہے کہ میں نے تو فرض ادا کر دیا، لیکن جس کی نماز قبول ہوتی ہے اللہ اس کے دل میں عاجزی ڈال دیتا ہے، اسے اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے اور یہی احساس اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو چلیے دوستو مل کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ایسی نماز نصیب فرما جس میں صرف تو ہو اور تیرا ذکر ہو، ہمیں اس خنزب کے شر سے بچا لے، ہماری ٹوٹی پھوٹی خیالات سے بھری ہوئی نمازوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قبول فرما لے، آمین اللہم آمین۔